بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول کی جماعت ہاشتم کی ای لرننگ کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون میرا اردو ہے، عنوان میرا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف جس کے مولانا شبلی نعمانی ہے، اور آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ پریویسلی ہم اس کی پڑھائی اور تمام سبق کی میں وضاحت آپ کو پہلے کر چکی ہوں۔ بیٹا میرا نام میم سمینہ ہے۔ بچے آپ اپنی کتاب کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 9 نکالیں۔ اس پہ آپ کو لکھے ہوئے آئے گے مشقی سوالات میں مختصر جوابات دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹس پرووائڈ کر دیے جائیں گے اور چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس میں آپ کو تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وضاحت میں پہلے بہت ڈیٹیل میں کر چکی ہوں، تو اس کا آنسر کو جو ہے سمجھنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر پہلا آپ دیکھیے، مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضرور پہلو کیا بتایا ہے؟ سوال نمبر 2، اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ نمبر 3، مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے؟ سوال نمبر 4، جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچے سوال نمبر 5 ہے، جب کسی فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اب آپ اپنے پیج نمبر 10 پہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ 9 کے کوشچن آنسرز میں آپ کو کوشچنز آپ کو بیان کر چکی ہوں۔ اب آپ اپنے پیج نمبر 10 پہ آ جائیے، اس میں 5th میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ 6th ہے، جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نمبر 7 سوال، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 8 سوال، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر کیا ارسال کیا تھا؟ ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک جو ہے تمام جو سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ کے نوٹس میں آپ کو مل جائیں گے، اور اس کو میں آپ کو اچھے طریقے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ بچے سوال نمبر 1 آپ کا سوالات جوابات کا تھا۔ اب سوال نمبر 2 آپ کا ہے جملے مکمل کریں، مینس کہ آپ جو ہے یہ خالی جگہ پر کریں۔ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ وہ اس کی ڈیش بن جائے۔ اس بلینک میں آتا ہے، اس ڈیش میں آتا ہے فطرت ثانیہ۔ نمبر ب، گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے ڈیش درخت، تو آفتاب سے روشنی۔ جیم، غریب سے غریب بیمار ہوتا تو ڈیش کو تشریف لے جاتے، عیادت کو تشریف لے جاتے۔ دال، ہر جان خطا ہی کی ڈیش پر پیدا ہوتی ہے، فطرت۔ ہے، خدا کے نزدیک تمہارے ڈیش زیادہ ہیں، بلینک میں آتا ہے دام۔ واو، صاحبزادوں کے ہاتھ سے ڈیش اتار لیے، کنگن۔ زال، حسنین رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے ڈیش ہیں، گلدستے۔ ہے، سب نے بصر و چشم ڈیش کیا، منظور۔ اب اپنے سوال نمبر 3 کی طرف آئیے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے کسی عبارت کی وضاحت کرنی ہو تو 3 سرخیاں دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اکثر آپ کا سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک پیراگراف دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وضاحت کریں، لیکن وضاحت سے پہلے آپ کو 3 ہیڈنگز دینی ہوتی ہیں۔ سرخیاں سے مراد ہیڈنگز، 3 ہیڈنگز میں آپ نے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہیڈنگ ہوتی ہے آپ کے پاس متن کا حوالہ۔ اس میں جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، غور سے دیکھیے، اس میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس سبق کا مصنف کون ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کہتے ہیں کہانی یا مضمون کی جس موقع و محل، مینس جس سچویشن سے عبارت لی گئی ہے، اس حصے میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ الفاظ کس نے کہے تھے، کس سے کہے تھے اور کس موقع پر کہے تھے۔ اگر کسی مضمون سے عبارت لی گئی ہو تو آگے پیچھے کے حالات اختصار مینس مختصر، شارٹ کر کے لکھنے ہوتے ہیں تاکہ دی گئی عبارت سے تسلسل پیدا ہو جائے، مینس کہ جو ردم ہے، جو بیان ہے وہ مکمل ہو جائے، کوئی بات جو ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور سمجھ بھی آ جائے کہ بھئی واقعہ کیا ہے۔ سیاق و سباق 5-6 سطور سے زیادہ نہ ہو۔
سطور کہتے ہیں سطر کی جمع ہے، مینز لائنز، 5-6 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق مینلی جو ہے وہ پیراگراف سے آگے اور پیچھے کی سچویشن، صورتحال ہوتی ہے کہ یہ انجام کیسے پایا، یہ جو واقعہ ہے یہ کس موقع محل پر کہا گیا یا کسی سے بیان کیا گیا، یا اس کی سچویشن کیا تھی، حالات کیا تھے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری جو ہیڈنگ اس میں آتی ہے یا وہ آتی ہے، وہ وضاحت ہوتی ہے۔ اس حصے میں دی گئی عبارت کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تشریح کرنی ہوتی ہے مینز اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ صرف اسی عبارت کے الفاظ کو آپ نے مشکل الفاظ کو آپ نے آسان اردو میں لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے مشکل الفاظ محاورات کو سادہ اور سلیس اردو میں بدلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس حصے میں تشریح ہوتی ہے اس لیے یہ حصہ اصل عبارت سے دو چند بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل عبارت ہے کہ جو اصل عبارت موجود ہوتی ہے، اس جو پیراگراف ہوتا ہے اسے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ مشکل الفاظ کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، آسان الفاظ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پیراگراف سے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک آپ کو ابھی دیا گیا ہے، اس مشقی سوالات میں آپ کو دیے گئے ہیں۔ اب مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، یہ اس کا سٹارٹ ہے، اور اینڈ پیراگراف کا کیا ہے، احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پورا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اس میں کتاب کے سبق میں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کو پیراگراف دیا جائے گا جب بھی ایگزام میں دیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے 3 ہیڈنگز میں اس کو کنورٹ کرنا ہے۔ پہلے متن کا حوالہ، پھر سیاق و سباق، اور پھر وضاحت کرنی ہے۔ اور میں یہ آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ متن کے حوالے میں کیا لکھنا ہے آپ نے، سیاق و سباق میں کیا لکھنا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے اب آپ اپنے پیج نمبر 11 پہ آ جائیں۔ یہاں پہ ہے آپ کا سوال نمبر 4۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف کہتے ہیں جن کے ایک جیسے معنی ہوں، ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ، جیسے متانت کا سنجیدگی، مجلس کا محفل، میوہ کا پھل، ارشاد کا فرمان، بہشت کا جنت، دام کا قیمت، ٹھیک ہے۔ ان تمام الفاظ کو جو ہے ان کو آپ مترادف الفاظ کو اوپر اپنے انہی الفاظ کے اوپر لکھ لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ کویشچن نمبر 5 ہے آپ کا، سوال نمبر 5 ہے، جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سینٹینس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں۔ اجزاء جو ہے وہ جز کی جمع ہے، مینز حصے ہوتے ہیں، جن میں ایک کا تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس جملے میں کمی محسوس نہیں ہوتی، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق پایا جاتا ہے، جو 2 حصے ہوتے ہیں ان کا آپس میں بہت بہترین تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس جملے میں کمی بھی محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مینز پورا جملہ ہوتا ہے، سمجھ میں پورے اچھے طریقے سے آ جاتا ہے۔ اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جو تعلق ہے ان 2 حصوں میں اس کو اسناد کہتے ہیں۔ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، مینز جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 مثال ہے اس کی، فواد نیک ہے، نمبر 2 عدنان لکھتا ہے۔ ان مثالوں میں فواد اور عدنان مسند الیہ ہے، کیونکہ جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ یہ ہے، نیک ہے اور لکھتا ہے مسند ہے۔ آپ مندرجہ ذیل جملوں میں سے مسند الیہ اور مسند کی پہچان کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ایکسرسائز میں آپ کو کرواتی ہوں۔ حمیرہ پڑھتی ہے، حمیرہ جو ہے وہ مسند الیہ ہے، پڑھتی ہے مسند ہے۔ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، اس میں اسلام آباد مسند الیہ ہے، ایک خوبصورت شہر ہے مسند ہے۔ ظہیر مسند الیہ ہے، اسکول جاتا ہے مسند ہے۔ باڑہ گلی ایک صحت افزا مقام ہے، باڑہ گلی مسند الیہ، ایک صحت افزا مقام ہے مسند۔ نعمان نے گوشت خریدا، نعمان مسند الیہ، نے گوشت خریدا مسند۔ سائرہ اچھی لڑکی ہے، سائرہ مسند الیہ، اچھی لڑکی ہے مسند۔ فاروق کھیلتا ہے، فاروق مسند الیہ، کھیلتا ہے مسند۔ بچے یہاں پہ آپ کے جو ہے اس سبق کے مشقی سوالات کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ آپ جو ہے آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے جائیں گے، آپ ان سے اچھی طرح جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے یا فائدہ اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، گھر پر رہیں، اللہ حافظ۔